خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں جس سے میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ خرچہ اتنا ہوتا نہیں کہ خواہشات پوری ہو سکیں۔ دعا کر دیجیے کہ اللہ نفس پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور رہنمائی فرما دیجیے۔ ایک بزرگ فرمائے لگے کہ روز اگر پراٹھے کھاتے ہو تو کبھی کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو۔ روز اگر پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ کبھی اوپرلی حالت سے نیچے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ دیکھو ہمارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، ہے نا۔ لہٰذا اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے نا، بعض دفعہ امیری کی عادتیں وہ غریبی میں بھی نہیں جاتی یاکنا، حالانکہ بھائی حالات آتے رہتے ہیں یاکنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اپنے دنیا ہے نا یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں یاد رکھنا کہ ہر خواہش پوری ہو جائے، دو چار خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، باقی ہر خواہش تو اللہ آخرت میں پوری کریں گے نا۔ اس لیے ذرا ہے دیکھو نا، خرچہ بھی بقدر ضرورت ہی جتنی اللہ نے استعداد دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے مطابق کریں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیثی میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک شان یہ تھی تکسب المعدوم، کہ آپ مال معدوم خود کماتے تھے، کہ آپ اپنا مال خود کماتے تھے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ ایک یہ بھی ہے تکسب المعدوم، دوسروں کو مال کمانے کے قابل بناتے تھے۔ الحمدللہ یہ توجہ بھی آتی ہے، دوسروں کو الحمدللہ مال کمانے کا طریقہ بتاتے تھے کہ اس طریقے سے آپ کمائی کریں۔ الحمدللہ ایک تکسب المعدوم، کہ آپ مال خود کماتے تھے، یعنی وہاں اللہ لے جائے آپ کو مکہ مکرمہ میں، وہاں پر وہاں حرم شریف قریب محلہ اجیاد ہے اور وہاں اوپر پہاڑیاں ہیں۔ حرم مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ والے فرمائے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل یہاں پر اجرت کے اوپر اگر بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اجرت کے اوپر ہم بکری چلانا ہے اور اس کی اجرت لینا، اگر اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ حضور کی مبارک سنت ہے۔ الحمدللہ تو بھائی ہیں اپنے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات کو بس اپنی چادر کے مطابق ہی پھیلائے، ہے نا۔ جتنی ہمت ہو اتنا ہی ہے، دیکھ کے اندر صبر اور برداشت نہیں، رہنمائی فرمائیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کرم کر، صبر اور برداشت نہیں، صبر کا معنی ہی قوت برداشت، میں جگہ پڑھا صبر کہتے ہیں قوت برداشت کو، یا کہنا اس کا اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہے، صبر کا معنی ہے قوت برداشت۔ دیکھو تکلیف پر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر اللہ پاک کی ذات اس تکلیف پر اللہ حوصلہ اور برداشت کی قوت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ تکلیف کی حالت میں تکلیف کو سوچیں گے تو بھائی پھر تکلیف میں تو وہ تکلیف کا اثر ہی ہوگا، وہی نظر آئے گا آپ کو۔ الحمدللہ پھر تو مایوسی کے خیالات اور وساوس آئیں گے، لیکن تکلیف میں اگر ملنے والے ثواب کو سوچ لیا جائے تو پھر یہ تکلیف اوپر سے تکلیف ہوگی، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چل رہا ہے، دنیا ہے نا، بلکہ میں اپنے حرکت کا بیان سن رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ
مسئلہ اگر بندے کو پتہ نہ ہو، جماعت نہیں ہوئی، بندہ فرض نماز ادا کر لے، اگر جماعت کچھ دیر بعد ہو، کیا بندہ دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ دہرا سکتا ہے؟ نہیں، فرض تو آپ نے پڑھ لی ہیں، فرض تو ادا ہو گئے، لیکن اگر آپ باقی رہا، اگر ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، آگے نا، ہاں ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اسی طرح عشاء کی نماز ہے، ان میں اگر آپ اگر نفلوں کی نیت سے شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ فرض نماز آپ کی پہلے ہو گئی ہے، اگر آپ نے دوبارہ اگر پڑھنی ہے نماز تو پھر وہ نفل کی نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت کی نماز۔ میرے سے چھوٹا بھائی ہے جو باہر ملک ہے، چھوٹے بھائی کی طرف سے سارے کاغذات مکمل ہیں، کافی وقت گزر گیا، اس بات کو آپ دعا فرمائیں کہ بھائی کو حکومت کی طرف سے کاغذات اور کارڈ جلدی مل جائے۔ اللہ اپنے بھائی کے لیے اللہ پاک کی ذات جہاں بھی خیر ہو اللہ اس میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال اللہ یہاں پاکستان میں رکھے، باہر رکھے، لیکن اللہ عافیت سے رکھے۔ حال دیکھو باہر بھی یہ نہیں کہ یار رکھنا، کوئی باہر کاروبار کی کوئی مشین لگی ہوئی ہے آگے، ہاں وہاں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میرے سامنے کتنی مثالیں ہیں، وہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وہاں سے فون آتے ہیں ان کی پریشانیوں کے، دعا کریں کہ اللہ، سب ایک دوسرے کو دعا کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ حالات ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ ایک سال ہونے والا ہے، اس دواجی زندگی کو دعا فرما دیں، اللہ اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور آپس کی زندگی کو خوشحال فرما دیں۔ چلو بھائی، اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 25 پارے میں۔ کرسی کی ضرورت ہے ہمارے میں، اور کرسی لے آتے ہیں بھائی، ادھر بھی ہے کرسی ہیں، ہاں کرسی ہیں سی اور بھی ہیں ادھر، یہ کرسی لا کر دیں، 2-3 کرسی ادھر رکھ دو ہیں، کوئی اور بزرگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 2 کرسی ادھر رکھ دو ہیں، چلو انشاءاللہ اوپر بیٹھنا چاہیں بیٹھ جانا۔ بزرگ حضرات ہیں ان کو نیچے بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، میں بھی کچھ معذور ہوں، نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہوں، نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں روزانہ۔ ہاں کوئی جو بزرگ حضرات یہ کرسی رکھ دیا کرو ہیں، ارے بھائی کرسی آگے لینا، چلو ادھر آ، یہاں پر بیٹھ، چلو چلو تھوڑا سا اس طرف کر دو، تھوڑا تاکہ پچھلے والوں کو نظر آنے میں آسان ہے۔ چلو ہاں ادھر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو 25 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہیں ایک دو بھائی جو بتلا دیں گے جن کی صرف بیٹیاں ہوں، تاکہ ان کو بیٹے کی دعا دیں؟ کوئی ہے؟ ہاں جزاک اللہ، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ اور بھی کئی ساتھی پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے
بعض ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں، اللہ ان کو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا. پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ. تم کہاں پال رہے ہو؟ ہاں پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بیٹیوں کا خیال رکھیے. ہم ان کو کون پالے؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا. تم کہاں پال رہے ہو؟ اللہ